سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 اور اس کے ساتھ ملحقہ 13 اور 14 اور بالکل آخر میں جا کے آخری آیت 176 جو کلالہ سے متعلق ہے، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے تمہیداً میں کچھ ڈسکشن کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آسانی کے ساتھ آ جائے۔ سورۃ النساء کی جو یہ آیات ہیں، انہوں نے اسلام میں جو قانون وراثت ہے اس کو بیان کیا ہے، اور یہ آیات ناسخ ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180، 180، 181 اور 182 کنزیکٹیو 3 آیات سورۃ البقرہ میں آئی ہیں، جس میں پہلے حکم یہ نازل ہوا تھا کہ ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے اپنی مال و دولت میں کوئی وصیت لکھوا دینی ہے۔ وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180 میں آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی شخص موت کے دہانے پر پہنچ جائے، اسے موت آ جائے، یعنی قریب المرگ ہو، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، کہ وہ اگر کوئی ترکہ کوئی مال و دولت چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس میں وصیت کر دے اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، یعنی بیوی بچوں کے لیے، بالمعروف، معروف طریقے کے اوپر، حقا علی المتقین، یہ اللہ کی طرف سے ایک حق ہے، یہ فرض کیا گیا ہے مومنین کے اوپر، متقین کے اوپر کہ وہ یہ کریں گے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اور اس کے مرنے کے بعد جو کوئی اس کی وصیت کو بدل دے گا، فإنما اثمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اس کے مرنے کے بعد اس کی وصیت کو بدل دیا۔ یعنی اس نے وصیت کی کہ اتنا مال میرے ماں باپ کو ملے، اور بعد میں اس کی اولاد میں سے کوئی قابض ہو کر ماں باپ کو محروم کر دے، تو گناہ جو ہے وہ ان لوگوں پہ ہوگا، اس میت کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علم والا ہے، ایک ایک چیز نوٹ کر رہا ہے، جس کی جو غلطی ہے اس کو اس پہ سزا دی جائے گی۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، ہاں اگر کسی کو خدشہ ہو اس معاملے میں کہ جو مرنے والا ہے اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، کسی بیٹے سے یا بیٹی سے وہ ناراض تھا، اس کو اس نے آنکھ کر دیا، تو اسلام میں تو آپ آنکھ نہیں کر سکتے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو آپس میں صلح صفائی کے ساتھ کوئی حصہ مقرر کر رہو تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی تم مرے ہوئے بندے کی وصیت بدل بھی سکتے ہو اگر وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے مرا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو یہ جو آیات تھی نا، ان میں حکم تھا کہ مرنے سے پہلے وصیت کرنی ہے، اور دیکھ لیں اس میں ماں باپ کا اور قریبی رشتہ داروں کا ذکر آیا، لیکن یہ سورۃ البقرہ ہے جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلیو پرنٹ اور ابتدائی خاکہ ہے، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فائنل احکام ہیں وہ سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ میں ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ النساء، تو اس میں یہ جو آیات ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 اور پھر آخری آیت 176، ان آیات نے سورۃ البقرہ کی ان 3 آیات کو منسوخ کر دیا، یہ ناسخ ہیں۔ وہ اکثر علماء کہہ رہے ہوتے ہیں جی ناسخ و منسوخ کا علم پتہ ہونا چاہیے۔ بمشکل 5 قرآن میں آیات ہیں جو منسوخ ہوئی ہیں، اور ان کی ناسخ آیات قرآن میں موجود ہیں، تو آلموسٹ 6,500 کے قریب آیات ہیں۔ ان سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے ان 5 مقامات کی لوگ مثال دیتے ہیں، اور ان سے بھی ذرا پوچھ لیں کون سی ہیں، تو اکثر علماء کو بھی نہیں پتہ ہوتی۔ اس پہ میری الگ سے بھی ویڈیو ریکارڈ موجود ہے، ناسخ و منسوخ قرآن کے اندر، احادیث میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آیات جو ہیں اس کو منسوخ کرنے والی ہیں، کیونکہ ان آیات میں سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے
خود ہی حصہ مقرر کر دیا کہ آٹومیٹکلی جو بندہ مرے گا نا اس کے ماں باپ کو اتنا حصہ ملے گا، اس کی بیویوں کو اتنا حصہ ملے گا۔ قانون وراثت کے کانٹیکسٹ میں 3 ٹرمنالوجیز، 3 اصطلاحات کو آپ سمجھ لیں۔ نمبر 1 ہے ہدیہ، یا اسے ہبہ بھی کہتے ہیں، اسے عطا بھی کہتے ہیں، اسے اردو میں تحفہ بھی کہتے ہیں۔ دوسری ٹرم ہے وصیت۔ وصیت یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ فلاں کو مل جائے۔ ہبہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی کو گفٹ کر دے۔ اور تیسری ٹرم ہے وراثت۔ وراثت یہ ہے کہ آٹومیٹکلی مرنے کے بعد جن جن کا حصہ اس دولت میں بنتا ہے وہ ان کو مل جائے گا۔ تو یہ تینوں ٹرمز الگ سے ہیں۔ ہبہ یا جسے ہدیہ بھی کہتے ہیں یا گفٹ، وصیت یعنی میرے مرنے کے بعد، گفٹ ہے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے، وصیت میرے مرنے کے بعد فلاں کو ملے، زندگی میں ہی مالک ہوں، اور وراثت آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جائے گی مرنے کے بعد جس کا جو جو حصہ ہے۔ اب آ جائے اس میں پہلی ٹرم جو ہے ہدیہ۔ ہدیہ اور گفٹ یہ آپ اپنی زندگی میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی کر سکتے ہیں، کسی این جی او کو بھی کر سکتے ہیں، کسی مدرسے کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اولاد میں جب کریں گے تو آپ نے ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوگا، اور اس میں مرد و عورت کی تفریق بھی نہیں ہوگی، لڑکی ہے یا لڑکا برابر کا حصہ ہوگا۔ اس کانٹیکسٹ میں حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے یہ اپنا جو بچہ ہے اس کو ایک غلام ہبہ کیا ہے، ہدیہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا سوال یہی کیا کہ کیا تم نے اپنی باقی اولاد کو بھی ایک ایک غلام گفٹ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ تمہاری باقی اولاد بھی تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے جس طرح یہ کرتا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ جی، اپنے آگ لینے کے لیے تو ہر کوئی بندہ ہی تیار ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم باقی اولاد کو بھی ایک ایک غلام گفٹ کرو، یا پھر اس سے بھی واپس لے لو۔ اور مسلم شریف میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنے اس لائق فائق بچے کو ایک غلام گفٹ کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اس گناہ کے کام کے اوپر، اس ظلم کے اوپر مجھے گواہ نہ کرو جب تک تم باقی اولاد کو بھی اتنا حصہ نہیں دیتے ہو۔ اور یہ ہے گفٹ، ہدیہ، اپنی زندگی میں دینا۔ اس حوالے سے ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو گفٹ دے کر واپس لینے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی کتا قے کر کے اس کو چاٹ لے، اور ہمارے لیے ایسی بری مثال نہیں ہو سکتی۔ یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گفٹ کسی کو دے کے واپس نہیں آپ لیں گے، یہ حرام ہے۔ اس کو سپورٹیو حدیث وہ ترمذی اور ابو داؤد کی بھی ہے جو مشکات کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ ساری حدیثیں آپ کو مشکات میں اس چیپٹر میں مل جائیں گی انشاءاللہ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ کسی کو گفٹ دے کے واپس لے لے، سوائے باپ کے کہ وہ اپنی اولاد کو کوئی گفٹ دے تو وہ واپس لے سکتا ہے، کیونکہ وہ الگ سے حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ باپ اگر اولاد کو گفٹ دیتا ہے نا تو واپس لے سکتا ہے، اور آپ کسی کو گفٹ دیں گے تو آپ واپس نہیں لیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسے کتے کی مثال بیان کیا اور کہا کہ یہ بری مثال ہے۔ لیکن یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو آنکھ نہیں کر سکتے۔ اکثر ناراض ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ اخبار میں بھی اشتہار دے دیتے ہیں کہ جی میں اپنی ساری منقولہ غیر منقولہ فلاں، وہ پوری جوڈیشری ہوگا۔ اب وہ دوسری ٹرم اس کی طرف آ جائیں، وہ ہے وصیت۔ وصیت کے حوالے سے جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث ہے جو مشکات میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر وارث کا حصہ رکھ دیا ہے، یعنی قرآن کے اندر۔ اب کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے وارث کے لیے کوئی وصیت کرے،
کہ یعنی یہ میرا بیٹا بڑا خدمت گزار ہے، تو اس کو وہ حصہ تو ملے ہی ملے جو میرے مرنے کے بعد جائیداد میں سے ملنا ہے، اور کچھ میرا یہ فالتو جو چیز ہے یہ بھی اس کو ملے نہیں، اس کو اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ نے اپنی کتاب کے اندر رکھا ہے۔ تو وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، وصیت ادر دین وارث ہوگی۔ مثلا کسی لے پالک بچے کو آپ وصیت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو آپ کا حقیقی نہیں ہے، تو آپ کی وراثت تو نہیں اسے ملے گی۔ کسی این جی او کو کر سکتے ہیں، کسی ایسے رشتہ دار کو کر سکتے ہیں جسے وراثت میں حصہ تو نہیں ملنا، لیکن اس نے آپ کی بڑی خدمت کی بڑھاپے میں، کوئی آپ کا خادم ہے، تو آپ اسے وصیت کر سکتے ہیں، اور 1/3 تک کر سکتے ہیں۔ جو آٹومیٹکلی ملنا تھا نا کسی کو، اس سے بڑھ کر۔ اسی طریقے سے کسی کا بیٹا فوت ہو گیا تو اب پوتوں اور پوتیوں کو تو جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا، تو دادا جو ہے اپنی زندگی میں اپنی بہو کے نام پہ، اپنے پوتے اور پوتیوں کے نام پہ 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے، اور گفٹ بھی دے سکتا ہے 1/3 مال۔ یہ 1/3 کا فگر اس حدیث سے ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یعنی دونوں کتابوں میں ہے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے کہ مقررہ حصہ مستحقین کو دینے کے بعد جو بچ جائے تو وہ سب سے قریبی مرد رشتہ دار کا ہے۔ یعنی آپ نے جائیداد تقسیم کی اور کچھ بچ گئی، اس تقسیم کے بعد بھی جو اللہ نے مقرر کی ہے، تو سب سے قریبی جو مرد رشتہ دار ہے اس کو ملے گا، یعنی چچا اور تایا، یا چچا اور تایا کی اولاد۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک اور سپورٹیو حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ بھتیجا اور بھانجا تمہارے خاندان اور قوم میں شمار ہوگا۔ چچا اور تایا فوت ہو گئے ہیں تو فرسٹ کزن جو ہے نا ان کو جائیداد چلی جائے گی۔ اور ایک اور ایشو اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کی جو وراثت کی آیات ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن میں ایک بلو پرنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اوورال ان آیات کا، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے بنیادی قانون جو اس کے اندر بیان ہوا ہے کہ میجورٹی کیسز میں یہی ہے کہ مرد کو 2 حصے ملے گا وراثت کا، عورت کو 1۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ عورت نے تو شادی ہو کے دوسری جگہ جانا ہے، ادھر سے بھی اس کو حصہ ملنا ہوتا ہے، اور مرد نے چونکہ خاندان کے معاملات چلانے ہوتے ہیں، عورت نے تو باہر جا کے کام کر کے تو نہیں سارے معاملات چلانے ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی اصول ہے کہ زیادہ تر کیسز میں 99% کیسز میں، کہیں پہ برابر بھی ہو سکتا ہے، وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں کہ مرد کو 2 حصے ملیں گے، اور یعنی لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1۔ اور زیادہ تر کیسز میں اسی طریقے سے کیس بنے گا کہ ماں باپ بھی کسی کے ہیں مرنے والے، اولاد بھی ہے، تو ماں کو 1/6 1/6، باپ کو بھی 1/6، لیکن بیوی کو 1/8 اس کو کم ملے گا۔ اور اگر ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو 1/8 ہی ان میں ڈیوائڈ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بیوی کو الگ الگ 1/8 ملے گا، نہیں، 1/8 ہے۔ 2 بیوی ہیں تو دونوں کو 1/16 1/16 مل جائے گا، وہ جمع کریں گے 1/8 ہو جائے گا۔ لیکن ماں باپ کو اللہ نے زیادہ حصہ دیا ہوا ہے کہ ماں کو الگ سے 1/6 ملے گا، باپ کو الگ سے 1/6 ملے گا۔ اور لڑکا ہے تو 2 حصے اور لڑکی ہے تو 1 حصہ، لیکن لڑکا اور لڑکی کے یہ حصے بعد میں ملیں گے۔ سب سے پہلے کام کیا ہوگا کہ اس کا قرض اتارا جائے گا مرنے والے کا، پھر وصیت، اور پھر جو مال ٹوٹل بچے گا نا اس پورے مال کو آپ نے 1/6 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے، تو حصہ بنے گا ماں کا اور اتنا ہی باپ کا، اور پورے مال کو 1/8 سے ڈیوائڈ کرنا ہے، یعنی 1/8 کرنا ہے، اس کا ڈیوائڈ کریں گے 8 کے اوپر، ملٹیپلائی بائی 1/8 ہوگا۔ ریاضی دی غلطیاں نہ کرنی شروع کر دینا۔ تو 6 پہ ڈیوائڈ کریں گے پورے مال کو، تو ماں کا پورے مال میں سے اور اتنا ہی باپ کا، اور پورے مال کو ڈیوائڈ کریں گے 8 کے اوپر تو بیوی کا، اور اب جو بچ گیا تو وہ کتنا بچے گا، سارے نکال کے نا اب کچھ رقم بچ جائے گی، مال و دولت کچھ بھی، تو اس کو آپ نے اس طرح ڈیوائڈ کرنا ہے کہ لڑکی کو 2 حصہ اور لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1۔ مثلا 2 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں
تو بڑا آسان طریقہ ہے نکالنے کا. 2 بیٹیاں 3 بیٹے, تو چونکہ بیٹوں کو 2 حصہ ملنا ہے تو آپ سمجھ لیں وہ 3 نہیں 6 بن گئے. تو 6 حصے یہ ہو گئے اور 2 بیٹی کے کتنے ہو گئے 8. تو جو مال بچ گیا اس کو 8 پہ ڈیوائڈ کریں گے, جو رقم نکلے بیٹی کو اتنی اور جو رقم نکلے اس سے ڈبل بیٹوں کو. تو یہ آسان طریقہ ہے کیلکولیٹ کرنے کا. باقی پھر اس میں یعنی اگر اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو ڈبل ہو جائے گا, 1/8 کی بجائے 1/4 آ جائے گا. اور اس طریقے سے بیوی مری ہے تو خاوند کو ملے گا 1/4, اور اگر اولاد نہیں ہے اس کی تو پھر خاوند کو ڈبل ملے گا, آدھا. تو یہ اس کی باریکی ہیں, وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ کور میں کر دوں گا. میں آپ کو نومیریکل کے طور پر ایک مثال بیان کر دیتا ہوں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, جس نے ایک بالشت کسی کی زمین دبا لی 9 انچ, 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا قیامت والے دن. یہاں پورے پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں, مذاق بنایا ہوا ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ جی وہ جی بہنوں نے خود ہی معاف کر دیے. بہنیں بیچاری کیا کریں؟ اور بعض اوقات یہ بھی کیڑا ہوتا ہے کہ جی وہ یہ بہن جب ہم نے شادی کی تھی اس کو زیور اور ہم نے جہیز دے دیا تھا تو وہی وراثت ہوگی. نہ سر, وہ ہبہ ہے, گفٹ ہے. وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے, اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وراثت تو آپ کو دینی ہوگی. اور کئی اس سے زیادہ ہوشیار بنتے ہیں نا, تو وہ مطلب اپنی زندگی میں ہی نا وہ جو ماں باپ ہے نا وہ اپنے بیٹوں کے نام کر کے نا جداد, اور بیٹیوں کہتے ہیں کہ تنو اینا سی زیور پاتا ہے جہیز تو تسی تو وراثت نہیں لبنی. تو اب مجھے بتائیں بچیوں نے کیا ماں باپ کو کیا کہنا ہے؟ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس تو کئی ایسے نیک سیرت لوگ بھی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا باپ اس طرح ہماری بہنوں کو محروم کر گیا تھا, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اپنے باپ کو اس عذاب سے بچائیں جو آخرت میں وہ بھگت رہا ہوگا. تو اب مرنے کے بعد ہم بہنوں کو جداد دے دیں, تو میں کہتا ہوں بالکل ضرور دیں. اور کئی لوگ کہتے ہیں جی خود بھگتیں گے, ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو پھر میں ان کہتا ہوں لعنت ہے تیری اولاد ہونے کے اوپر کہ جس باپ نے اتنی محنت سے کمایا تیرے لیے, اور کمایا اس نے تھا اور تجھے دے کے چلا گیا, اور تو اس کے کمائے ہوئے سے اس کی بچیوں کو دے کر اس کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا, تو لعنت ہے تیرے اوپر. تو کیسی اولاد ہے کہ تو نے کمایا بھی نہیں, کمایا تیرے باپ نے تھا, تجھے گفٹ کر گیا, غلط کام کر گیا, اور اب تو اپنے باپ کو عذاب سے بچانے کے لیے اپنے باپ کا مال ہی اسی کی اولاد کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. تو یہ بھی لوگ کرتے ہیں. تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ صرف چند ایک رسومات تک دین کو فالو کر رہا ہے, کیا وراثت کے قوانین میں بھی اس نے دین کا کوئی حصہ رکھا ہوا ہے, یا اس کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا. اللہ والی آیت جو آخری ہے 176, اس کو بھی. باقی جب وراثت کے اس طرح کے ایشو آئے نا, تو خود کاپی پینسل لے کے بیٹھنے کی بجائے کسی سمجھدار بندے سے رابطہ کریں, کسی عالم دین کے پاس چلے جائیں, اور صرف اس پہ بھی رائے نہ کر لیں, اس کو کہیں بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے, کس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوگا. اور یہ فون پہ نہیں ہے مسئلے حل